میرا رشتہ زید سے جیسے ہی طے ہوا اور میں نے زید کے نام کی انگوٹھی پہنی، اسی رات مجھے زید کی کال آ گئی۔ میری نند منگنی کی رسم ادا ہوتے ہی مجھے بتا چکی تھی کہ رات کو بھائی کی کال کا انتظار کرنا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی نند کو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا کہ ہمارے ہاں ٹیلی فونک رابطے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی بھائی کا ارادہ تو تمہیں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنانے کا تھا، لیکن تمہاری والدہ نے اس بات پر اعتراض اٹھایا تو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ اب تو تم نے میرے بھائی کے نام کی انگوٹھی پہن لی ہے، اس لیے زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ میری نند میری ہم عمر تھی، بہت جلد مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ نمبر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، کیونکہ میری نند مجھے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ رات کو بھائی کا فون آئے گا اور بات کر لینا۔ میں نے جھجکتے جھجکتے فون اٹھایا تھا۔ اگلی آواز ایک نوجوان کی تھی۔ کہنے لگا میں زید بات کر رہا ہوں۔ زید کا نام سن کر ہی شرم سے میری نظریں جھکی تھیں۔ رشتہ ہی کچھ ایسا تھا۔ پہلے تو اس نے میرا حال احوال پوچھا، میں نے بس جی ٹھیک ہوں کہہ کر بات کو ختم اور مختصر کیا، لیکن زید نے فوراً سے تکلف کے پردے ہٹانے شروع کیے۔ کہنے لگا تمہاری تصویریں دیکھ رہا تھا جو موبائل پر فضا نے کھینچی تھی۔ فضا میری نند کا نام تھا۔ منگنی کی رسم پر وہ میری ڈھیروں تصاویر اپنے موبائل پر کھینچ کر لے کر گئی تھی۔ یہ سن کر بھی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے جواب کیا دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کزنوں میں بھی زیادہ بے تکلفی نہیں برتی جاتی تھی۔ لڑکی کی عمر سن بلوغت پر پہنچتی تو ہماری والدہ اور چچیاں ممانیاں سبھی اپنی بیٹیوں کو سمجھانے لگتی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنے کزنوں سے فاصلہ رکھا کرو۔ ایسا سب کچھ اب مناسب نہیں لگتا کہ تم ان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرو یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں حد سے تجاوز کر جاؤ۔ ہمارے گھر کے بڑے بزرگ بھی ہمارے کزنوں کو ایسی ہی باتیں سمجھاتے تھے، اس لیے جیسے جیسے ہماری عمریں بڑھتی جاتی ہمیں خود بخود ان کے ساتھ ایک لحاظ اور مروت کا رشتہ قائم ہو چکا ہوتا تھا۔ اور رشتوں میں جب تک پاکیزگی باقی رہتی ہے رشتے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ میں نے تو ایسے ہی ماحول میں پرورش پا کر بڑی ہوئی تھی، لیکن زید اس سے بالکل برعکس تھا۔ جو باتیں اس نے مجھ سے کی میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا تمہاری ایک ایک تصویر کو میں نے چوم چوم کر سینے سے لگایا ہے۔ یہ سن کر تو میں پوری طرح سے سٹ پٹائی تھی، بھلا یہ بھی کوئی بات بتانے والی تھی۔ پھر کہنے لگا کیا حرج تھا تمہاری والدہ مجھے یہ موقع دے دیتی کہ منگنی کی انگوٹھی میں تمہیں پہناتا۔ قسم سے اگر اجازت ملتی تو انگوٹھی پہناتے ہوئے ہی تمہارے خوبصورت ہاتھ بھی چوم لیتا۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا، ہاتھوں میں تری اترنے لگی تھی۔ ایسی باتیں تو میں نے تصور میں بھی نہیں سوچی تھیں۔ میں نے کہا بات سنیں، میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کرے۔ میرے یوں کہنے پر کہنے لگا کہو نہ جانے من، تمہاری باتیں سننے کے لیے ہی تو تمہیں کال کی ہے۔ میرا دل تو یوں تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ 2 منٹ کی بات پر اس نے سارے شرم کے پردے ہٹانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ دسمبر کے سرد موسم میں بھی میں 2 منٹ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ دوبارہ فون کی بیل نے مجھے بری طرح سے چونکایا تھا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا، بلکہ ایک ٹیکسٹ میسج کیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں آپ سے پھر کبھی بات کر لوں گی۔ ابھی میسج کیے ہوئے مجھے 1 منٹ ہی ہوا تھا، فوراً سے رپلائی آیا۔ زید کا میسج آیا کہ میری نیندیں اڑا کر تم کیسے سو سکتی ہو، آج تو رات بھر میں تمہیں نہیں سونے دوں گا۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک میرے گھر والے اس بات سے واقف نہیں تھے کہ میں نے زید سے بات کی ہے۔ میں نے فون آف کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ منگنی کے بعد منگیتر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بس حال احوال ہی کرے گا، لیکن زید نے تو پہلی ہی کال میں میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ نیند تو خیر مجھے بھی رات بھر نہیں آئی۔ اس کی باتیں ہی کچھ ایسی تھیں۔ 6 مہینے بعد ہماری شادی طے ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان 6 ماہ میں زید کی اس قسم کی باتیں سنوں، کیونکہ میں نے اپنے گھر کی خواتین سے یہی سنا تھا کہ ٹیلی فونک رابطے شادی کے شروع کے دنوں کا چارم ختم کر دیتے ہیں، اور پھر منگیتر کا رشتہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہت سی کزنوں کی شادی آپس میں ہوئی تھی،
لیکن جب ان کی منگنی ہو جاتی تو ان دونوں کا آپس میں رابطہ اور سلام دعا بھی ختم کر دی جاتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کزن اپنی منگیتر کے گھر جاتا تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، اس سے پردہ کرتی تھی۔ میں یہاں پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ زید میرا کزن نہیں ہے، میرے لیے بالکل انجان ہے۔ اس کے باوجود اس کی باتیں ایسی ہیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتی کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اگلی رات اس کا پھر سے فون آ گیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس بار اسے صاف کہہ دوں گی کہ ہمارے ہاں یہ سب اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ میری بات سنتا ہی کب تھا۔ میری اس بات کو بھی اس نے یوں نظر انداز کیا جیسے اس بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بےتابیاں، بے چینیاں بیان کرتا تو مجھے تو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہونے لگتا۔ ایک بار تو میں نے زید سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی باتیں غیر مناسب سی لگتی ہیں۔ وہ کہنے لگا تو تمہارا کیا خیال ہے، دو منگیتر آپس میں دو کا پہاڑا سناتے ہیں یا سیاست پر بات کرتے ہیں؟ جانے من ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، نیندیں اڑا دینے والی، چین چرا لینے والی۔ میں نے کہا زید آپ مجھے ایسے لفظوں سے مخاطب مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ جانے من، چلو جانے من نہ کہو تو سویٹ ہارٹ کہہ دیا کروں۔ میں تو اس کی اس طرح کی باتوں سے زچ سی ہونے لگی تھی۔ میں تو اب زید سے بات نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ میری والدہ نے مجھے آپ سے بات کرتے دیکھ لیا ہے، سختی سے ڈانٹتی ہیں کہ میں آپ سے بات نہ کروں کیونکہ ہمارے ہاں یہ سب برا سمجھا جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں تمہاری والدہ سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کشف سے بات کروائے، ورنہ میں خود اس سے ملنے آ جاؤں گا۔ اس کی اس قسم کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا زید کی ڈیمانڈز بڑھنے لگی۔ کبھی کہتا کہ مجھ سے ویڈیو کال پر بات کریں، کبھی کہتا کہ گھر میں کوئی بہانہ بنا کر مجھ سے کسی ریسٹورنٹ میں ملنے آ جاؤ۔ ایک بار تو زید کی بات نے مجھے بری طرح سے تپا کے رکھ دیا۔ کہنے لگا تمہارے لیے میں نے خوبصورت سی نائٹی خریدی ہے، ویڈنگ نائٹ کے لیے، تم اسے پہن کر بڑی آفت لگو گی۔ اس کی اس بات نے میرے کانوں کی لو تک سرخ کر دی تھی۔ میں نے کہا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے زید، آپ میں ذرا بھی لحاظ نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، منگیتر ہوں، مجھے آپ کی اس طرح کی بے باک تعریف اچھی نہیں لگتی۔ اول تو آپ کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ منگیتر کا رشتہ شرعی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور پھر اس قسم کی واہیات گفتگو کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ زید بھی غصے سے کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ ایسی بھی کون سی بے حیائی کر دی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں نے فون ہی غصے سے بند کر دیا۔ میں نے اب یہ کیا کہ فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ 15 دن ہو گئے میں نے زید کی ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری ساس آ گئی، کہنے لگی ہمیں شادی کی جلدی ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ منگنی پر 6 مہینے کی بات طے ہوئی تھی، ہماری تو تیاری بھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ بس کچھ مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں شادی 1 مہینے کے اندر اندر چاہیے۔ یہ سن کر میری والدہ پریشان تھی۔ والد بھی کہنے لگے کہ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ یہ بات بتا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کچھ گھریلو مسائل ہیں، بس آپ ہمیں جلد از جلد شادی دے دیں۔ میرے والد نے جب چچا اور تایا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے، اگر وہ لوگ خود سے اتنی چاہت دکھا رہے ہیں اور ان کے کچھ مسائل بھی ہیں تو کر دو شادی۔ میرے والد نے اس بات پر حامی بھر لی۔ اس کے بعد زید کی کوئی کال نہیں آئی۔ 1 مہینے کا وقت بھی بڑی تیزی سے گزرا، میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ لیکن نکاح کے بعد جب مجھے زید کے ساتھ بٹھایا گیا تو زید کا موڈ بے حد آف تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی، مجھے زید کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے حد تیز تھیں۔ جس طرح کی باتیں زید مجھ سے فون پر کرتا تھا، ظاہر ہے آج بھی اس کی بے تابیاں عروج پر ہونی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ اسی طرح میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو، لیکن وہ میرے پاس آیا ہی نہیں۔ اس نے میری طرف نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔
آج کی ساری تیاری میں نے اسی کے لیے تو کی تھی۔ وہ سیدھا الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو عام لباس میں تھا۔ اس کے بعد مجھے دیکھے بنا وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں نہیں آیا۔ مسلسل 2 گھنٹے میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن میں تھک چکی تھی، اسی لیے میں اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، چہرے پر بڑے سخت تاثرات تھے۔ میں نے کہا، زید آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، تمہیں اس بات سے کیا مطلب ہے؟ بڑا روکھا سا لہجہ تھا۔ میں نے کہا، میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا، تو میں نے تمہیں کب کہا کہ بیٹھی رہو؟ ارے بھائی جاؤ، کپڑے بدلو، جا کر سو جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دماغ پوری طرح سے چکرایا تھا۔ مجھے غصہ بھی آنے لگا۔ اب میں اتنی بھی بے شرم نہ تھی کہ اپنے منہ سے یہ کہتی کہ میں تمہارے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں، اور اس وقت میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ بنا نکاح کے تو بڑی بےتابیاں دکھاتے تھے، اور اب؟ لیکن میں کہہ نہیں پائی۔ ہاں، لیکن یہ ضرور تھا کہ آج میری خواہش تھی کہ وہ میری تعریف کرتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ میں واپس کمرے میں آئی، الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا اور تبدیل کر کے لیٹ گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ میرے برابر میں لیٹ کر اس نے لیمپ آف کر دیا۔ رات کو اس نے اپنا حق وصول تو کیا، لیکن بنا ایک لفظ کہے، نہ میری تعریف کی نہ ہی بات کی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کر کیوں رہا تھا۔ صبح میں وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی، نہا دھو کر میں نے ایک فینسی لباس پہن لیا، میک اپ کر کے تیار بھی ہو گئی۔ مجھے لگا اب تو میری تعریف ضرور کرے گا، لیکن زید اٹھتے ہی نہانے چلا گیا، تیار ہو کر سیدھا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو میری ساس اور نندیں ناشتہ لگا رہی تھیں۔ میری ساس مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ میری نند میرے کان میں کہنے لگی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے بے دلی سے مسکرا کر تھینکس کہہ کر بات ٹالی۔ جس کی تعریف میں سننا چاہتی تھی اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ سب کے ساتھ وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ میں بالکل اس کے برابر میں بیٹھی تھی، لیکن وہ مجھ سے یوں لا تعلق تھا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ زید کی بھابھی ناشتے کے دوران ہنسی مذاق کرتی رہی، مجھ سے ناشتے کا بھی پوچھتی رہی، اچھی عادت کی مالک تھی۔ زید کا رویہ سب کے ساتھ اچھا تھا سوائے میرے۔ 8 دن گزر چکے تھے، اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی، تعریف تو بہت دور کی بات تھی۔ جیسے ہی کمرے میں آتا، بنا مجھے دیکھے بالکنی میں چلا جاتا، رات دیر تک سگریٹ پیتا رہتا، اور جب آدھی رات بیت جاتی تو آ کر سو جاتا۔ بس ایک بار ہی وہ قریب آیا تھا، اس کے بعد تو میں اس کے لیے یوں تھی جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ ایک رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، زید آپ کو ہوا کیا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا، ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمیز سے بات کیسے کی جاتی ہے، لحاظ میں کیسے رہا جاتا ہے، اور تمہیں تو ایسے مرد اچھے لگتے ہیں نا جو واہیات باتیں نہ کریں، اس لیے پہلے پلیز تم مجھے تمیز سیکھنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے دردی سے مجھے پیچھے کیا اور بالکنی میں چلا گیا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی۔ فون پر میری کی جانے والی بات کا کتنا غلط مطلب لیا تھا زید نے۔ میں نے اپنے بہتے آنسو پونچھے اور بالکنی میں چلی گئی۔ وہیں پر ایک 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ماتھے کے بل ابھی بھی ویسے ہی اس کی پیشانی کی زینت بنے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بات پر زید اس طرح سے بھی ری ایکشن دکھا سکتے ہیں۔ حالانکہ میں غلط نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے معذرت میں پہل کر دی۔ میں نے کہا، زید آئی ایم سوری، مجھے آپ سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اس بات کو لے کر اپنی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زید کو نہ تو میرے آنسو نظر آ رہے تھے، نہ ہی میری معذرت قبول کی۔ جب اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، ڈھیٹ بن کر خود ہی اس کے قریب ہو گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مرد اگر بات اپنی انا پر لے لے تو عورت کی ذرا سی بات پر اسے یوں کڑی سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں اپنی جگہ پر جائز تھی، لیکن پھر بھی معافی مانگ چکی تھی۔ میرے یوں کندھے پر سر رکھنے پر زید نے بری طرح سے مجھے پیچھے کیا۔
کہنے لگا لحاظ نہیں ہے تمہیں، سامنے اتنے گھر بنے ہوئے ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ تم تو ویسے بھی حیا کا پیکر ہو، ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ مجھ جیسا شخص کرے تو بات سمجھ بھی آتی ہے، میں بے حیا اور بے شرم جو ہوا، میں اب سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا بس بھی کر دیں زید، بات کو ختم کر دیں۔ کہنے لگا ختم ہی تو کر دی ہے کشف، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائی تک نہیں دی، میں کیسی لگتی ہوں کبھی یہ نہیں بتاتے، میں آپ کے لیے سجتی ہوں، سنورتی ہوں، آپ ایک نظر دیکھتے تک نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا میری تعریف واہیات قسم کی ہے، اس لیے رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ منگنی کا اپنا ایک چارم ہوتا ہے، میں اسے انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن تم، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بغیرت اور واہیات قسم کا شخص ہوں۔ یہ تو تم نے مجھے احساس دلایا کہ ایسی باتیں گھٹیا لوگ کرتے ہیں، اس لیے تم سے تو اب لحاظ برتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ میرا قصور کیا تھا۔ ایک جائز بات کرنا، مجھ سے زید کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بڑی جیٹھانی شادی سے پہلے میرے جیٹھ کے ساتھ باتیں کرتی تھیں۔ دونوں منگنی کے بعد کئی بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھا چکے تھے، میل ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ اکثر میرا جیٹھ اور جیٹھانی اپنی انہی باتوں کو یاد کر کے ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے تھے۔ پہلے تو بڑا کہتے تھے شادی کے بعد یہاں لے کر جاؤں گا، وہاں لے کر جاؤں گا، اور اب میری جیٹھانی ہر وقت بات بات پر اپنے شوہر کو بس یہی تانے دیتی تھیں، کہتی تھیں میری قسمت ہی پھوٹ گئی تمہارے ساتھ شادی کر کے، منگنی کے بعد تم نے مجھے بہت خواب دکھائے تھے، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، اور اب میرا جیٹھ اسے کہنے لگا کہ تم بھی پہلے کی طرح نہیں رہی، ویسے بھی منگنی کا نیا نیا چارم ہوتا ہے، انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد پورا بھی کرے۔ مجھے زید کا مسئلہ اب سمجھ میں آیا تھا۔ شاید اپنے بھائی اور بھابھی کی منگنی شدہ زندگی کو دیکھ کر وہ کافی امپریس تھا، اس لیے ایسی ہی باتیں وہ مجھ سے بھی کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے غیر اہم تھی، لیکن اب ان کی بہت اہمیت تھی۔ ہر عورت کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، محبت سے بات کرے، لیکن زید مجھے اس جرم کی سزا دے رہا تھا جو شرعاً ناجائز تھا۔ ایک بار میں اپنی جیٹھانی کے ساتھ بازار چلی گئی، ابھی میں مال میں شاپنگ کر ہی رہی تھی کہ میری نظر زید پر پڑی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، کافی ایڈوانس قسم کی لڑکی تھی، زید کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یوں ہنس رہی تھی جیسے بڑی بے تکلف ہو۔ جب میں نے دیکھا تو میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا۔ میری جیٹھانی بھی یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو حیرت سے دیکھا، میں نے کہا کیا مطلب ہے بھابھی آپ کے کہنے کا؟ کہنے لگی دیکھو بھائی، منگنی کے بعد تم نے زید کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی، وہ تم سے فون پر بات کرنا چاہتا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دیکھو شوہر ہونے کے بعد مرد کی دلچسپی عورت سے بالکل ہٹ جاتی ہے۔ منگنی کے بعد کا جو چارم ہوتا ہے، اگر لڑکی اسے اپنے منگیتر کو انجوائے نہ کروائے تو وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی رکھنے لگ جاتا ہے۔ اب زید کو ہی دیکھ لو، منگنی پر مرتا تھا تم پر، لیکن تم نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا، اب دیکھ لو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اپنی جیٹھانی کی بات سن کر ہی پریشان سی ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ کیا مجھے منگنی جیسے غیر شرعی رشتے میں بے حیائی کرنی چاہیے تھی؟ میں نے تو ہمیشہ پاکیزگی کا درس سنا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، میں بھی واپس آ گئی، سوچ چکی تھی کہ آج زید سے 2 ٹوک بات کروں گی۔ جب وہ گھر پر آیا تو بہت خوش تھا۔ میں نے کہا کہ کس کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ میری بات پر وہ کچھ حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا یونیورسٹی کی ایک لڑکی مل گئی تھی، بس اس سے تھوڑی دیر انجوائے کر لیا۔ اب ہم جیسے بدتمیز تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہاری طرح تمیزدار نہیں ہو نا، اسی لیے، ورنہ اپنی کلاس فیلو سے بات ہی نہ کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی ایسا ہو جانا چاہیے۔ میں بھی یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھتی رہی ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے مجھے نقاب اور پردے میں وہاں بھیجا تھا۔ میں نے کسی بھی لڑکے سے بے فضول بات نہیں کی، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ غیر محرم سے بغیر کسی مجبوری کے بات نہ کی جائے۔ لیکن شاید وہ غلط تھے، میں بھی غلط تھی،
جو آج تک اپنی نظروں کی حفاظت کرتی رہی، خود کو چھپا کے رکھتی رہی، صرف اس لیے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میری ہر چیز پر میرے شوہر کا حق ہے۔ لیکن نہیں، میں غلط تھی، ٹھیک تو آپ ہیں۔ زید، لائف کو انجوائے کرنا جانتے ہیں آپ، اسکول لائف کو، کالج لائف کو، یونیورسٹی لائف کو، یہاں تک کہ منگنی کی بعد کی لائف کو بھی، جو میں نے آپ کی خراب کر دی۔ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنی چاہیے تھیں، اپنا آپ چھپانے کے بجائے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کرتی تو آج میرے بھی بہت سے لڑکے دوست ہوتے جو کبھی مجھے کسی مال میں مل جاتے تو میں انجوائے کر لیتی، اور مجھے ان سے ہر قسم کی بات کرنے کی عادت ہوتی، تو شاید میں منگنی کے بعد آپ کی ہر بات کا ہنس کر جواب دیتی۔ کاش میں نے دین کو نہیں، معاشرے کو دیکھا ہوتا، اسے اہمیت دی ہوتی، تو بالکل آپ کی طرح۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا، لیکن زید کی سائیڈ کا لیمپ جل رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، لیکن مجھے نیند آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں میں سو چکی تھی۔ اگلے روز زید کے کچھ یونیورسٹی کے دوست گھر میں ملنے کے لیے آ گئے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ایک اچھا سا فینسی سا لباس نکالا، پہنا، خوب میک اپ کیا، اپنے لمبے گھنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ دوپٹے کو میں نے اوپر سے گلے میں بے نیازی سے ہی پہنا تھا، خود کو ڈھانپنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ بڑی بے تکلفی سے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہیلو ایوری ون، یہ کہہ کر میں نے زید سمیت اس کے تمام کلاس فیلوز کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنی خوبصورتی سے میں اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ سب تو مجھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئے، لیکن سب سے زیادہ جان زید کی نکلی تھی۔ میں بڑی ادا سے چلتی ہوئی زید کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میرا تعارف نہیں کروائیں گے اپنے دوستوں کو؟ زید کو شاید مجھ سے اس قسم کے بے باک رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا جب میں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، میں خود اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں نے اس کے دوستوں کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا، میں زید کی وائف ہوں۔ میری بے باکی سے ابتدا کرنا زید کے دوستوں کو بے تکلف سا کر گیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، میری تعریف شروع کر دی۔ زید کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے دل میں بڑی ٹھنڈ اتری تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے میرے پاس بس یہی ایک راستہ بچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھر کی ملازمہ چائے لے آئی۔ میں نے چائے ایک ایک کو خود پیش کی، ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ زید بالکل خاموش تھا، مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے دوست میری تعریف کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلے، زید نے بڑی زور سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ بھی زور سے بند کیا، مجھے بیڈ پر زور سے پٹخا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی تھی جو تم نے کی ہے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے یوں بے تکلف ہونے کی، اور اس طرح سے سج سنور کر ان کے سامنے آنے کی؟ ایک سے بڑھ کر ایک بیہودہ قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ۔ خبردار جو آئندہ ان کے سامنے یوں تیار ہو کر گئی تو۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں نہ ان کے سامنے تیار ہوں؟ مجھے بھی تو میری لائف انجوائے کرنی چاہیے۔ بہت اچھا لگا مجھے، کافی دل سے تعریف کی ہے آپ کے دوستوں نے میری۔ یہ سننا تھا کہ زید کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس نے پوری طرح سے جھنجھوڑا۔ کہنے لگا، میری بیوی ہو تم، میری عزت ہو، اگر دوبارہ انہوں نے تمہیں نظر بھر کر بھی دیکھا، جان لے لوں گا۔ بہت شوق ہے تمہیں تیار ہونے کا، میرے لیے ہوا کرو تیار، سمجھی؟ خبردار جو کسی غیر کے سامنے یوں آئی تو۔ میری بیوی ہو، میرے لیے سجا کرو۔ میں نے کہا، آپ کے لیے کیوں زید؟ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ آپ کی کلاس فیلوز اہمیت رکھتی ہیں، میں نہیں۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ سے ہوئے تھے، کہنے لگے، بس مجھے تمہاری بات بری لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، آئی ایم سوری، لیکن پلیز مجھے تم جیسی ہو ایسی ہی اچھی لگتی ہو، ایسی رہا کرو، مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے بھائی بھابھی کو ان کی منگنی کے عرصے میں ایسے ٹیلی فونک باتیں کرتے ہوئے اور ریسٹورنٹس میں ملتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے مجھے بھی شوق ہونے لگا کہ جب میری منگنی ہوگی تو میں بھی ایسے کروں گا، لیکن تم نے
زید کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہی میری جٹھانی کے تانے تشنے میرے جیٹھ کے ساتھ شروع تھے۔ پہلے تم نے مجھے بڑے خواب دکھائے تھے اور اب تم میرے ساتھ ایسے محبت ہی نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے۔ تمہاری وہ بےتابیاں مجھے اب نظر ہی نہیں آتی ہیں، مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے۔ میرا جیٹھ کہہ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، شادی کے بعد مرد کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، 2 بچے ہیں ہمارے، شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، میں تمہاری یہ چونچلے بازیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری جٹھانی کہنے لگی، تم نے تو شادی کے بعد بھی مجھ سے وہ محبت نہیں کی جو منگنی میں کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا شادی سے پہلے جو کر چکا تھا، اس لیے شادی کے بعد مجھے تم میں وہ چارم ہی نظر نہیں آیا۔ اب یہ فضول کی بحث چھوڑو، سمجھ آئی؟ لیکن میری جٹھانی تو جھگڑا کیے جا رہی تھی اور میں اپنے کمرے سے ان دونوں کی آوازیں سن کر زید کی جانب دیکھ رہی تھی، جو شرمندہ شرمندہ سا میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا تم بالکل ٹھیک تھی، کچھ چیزیں اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہم بھی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو حد سے زیادہ جان جاتے یا حد سے زیادہ قریب ہوتے تو شاید اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی پاکیزگی میں کشش رکھی ہے۔ مجھے اپنے حصار میں لیتے ہوئے زید نے میری تعریفیں شروع کی کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اچھی بیوی ملی ہے، کسی کنول کے پھول کی طرح پاکیزہ، جو ہمارے اس بے حیا معاشرے میں بھی اپنے آپ کو پاکیزگی میں ڈھانپ کے رکھ رہی ہے۔ اور میں اس بات پر مطمئن تھی کہ واقعی دیر آید درست آید، میں اپنے درست فیصلے کے ساتھ اپنا سب کچھ پا چکی تھی۔